مزید فرمانے لگے کہ وَأُزِيدُكِ، صرف اتنی ہی نہیں، تمہیں واپس بلانے کا یہ مقصد ہے، ایک تو میں تم سے وہ پوچھوں کہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ تمہیں یاد بھی ہوا ہے یا نہیں، دوسرا میں حضرت عثمان کی ایک اور شان تمہیں سنانا چاہتا ہوں، وَأَزِيدُكِ، مزید تمہیں اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے یہ فرما کے آپ فرمانے لگے کل قیامت کے دن اے میری بیٹی، جس وقت تم جنت میں داخل ہوگی تو تم دیکھے گی جنت میں میرے عثمان کا مرتبہ مقام اتنا بلند ہوگا کہ میرے اصحاب میں سے یہ والا مرتبہ کسی اور کا نہیں ہوگا، کہ جنت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ جنت میں ہے ان کا، میرے اصحاب میں سے کسی کا بھی یہ والا مرتبہ جنت میں نہیں ہوگا جو جنت میں خلق کائنات جل جلالہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے گا۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو 4 انعام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کیے کہ اللہ کے محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں، اسی طرح رسول اللہ کے محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں، یہ چاروں شانیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ وصف اور یہ شانیں ان کی بھی بیان کی، لیکن اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بیان کر کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا خلافت میں بھی تیسرا نمبر ہے اور اسی طرح افضلیت میں بھی ان کا نمبر تیسرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح خلافت میں نمبر 4 ہے، اسی طرح مقام اور مرتبے اور افضلیت میں بھی رب ذوالجلال نے انہیں 4 نمبر عطا فرمایا ہے۔